نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کہ حضور کی بعثت مقدسہ کا مقصد کیا تھا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ رزق حرام کو ختم کر دے گا، رزق حلال کو عام کرے گا، اور اس طرح سے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں کو توڑ دے گا۔ انہوں نے جو ان کے سروں کے اوپر سلیں رکھی ہوئی ہیں ان سلوں کو اتار کے پھینک دے گا، اور سارے انسان اس کے حضور میں یکساں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم نے جو خدا کی طرف سے یا اس کے نظام کی روح سے رزق ملتا ہے اسے رزق کریم کہا ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی! وہ رزق جس میں عزت محفوظ رہے، یعنی خصوصیت رزق حلال کی یہ بتائی انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام قائم کیا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ جس طرح سے وہ اناجیل وغیرہ میں کہیں کہیں وہ چیزیں باقی رہ گئی، ٹکڑے ہیں، ہمارے ہاں کی حدیث اور ہمارے ہاں کی تاریخ میں بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مرتب کی اسی طرح سے معراج انسان، اور اسلام اپنی مکمل عملی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں مشفع ہوا۔ میں نے جو شاہکار رسالت لکھی ہے اس میں جو معیشت کا یا معاشی باب ہے اس میں قرآن کریم کی روح سے بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں وہ معاشی نظام کیا تھا۔ رسول کے بعد، ہر رسول کے بعد یہ ہوتا رہا کہ اس کے نام لیواؤں نے، اس کے بعد کے آنے والی امت نے اس کے نظام میں تحریف کی، اس کی جگہ انسانوں کا نظام قائم کیا۔ اس نظام میں یہ مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے؟ قرآن نے خود یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاں کے غریبوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے، اور پھر جب باہر وہ بیچارے بے بس، بے کس، بے سہارا، بے آسرا وہ پھرتے تھے تو اس زمانے کے مطابق جیسے آج اغوا کر کے لے جاتے ہیں نا، اسی طرح سے طاقتور، دولت مند قوتیں، قبیلے وہ ان کو اچک کے لے جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ کہا پھر ان کے ہاں کے یہ مولوی صاحبان یہودیوں کے اٹھتے تھے، وہ قوم کو واعظ کرتے تھے کہ آؤ تمہیں نیکیوں کا ہم سبق، آؤ تمہیں بتائیں جنت کیسے مل سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے۔ جو دوسروں کی غلامی میں ہیں، جن کو دوسروں نے قید کر رکھا ہے، خیرات کے چندے اکٹھے کر کے ان کو چھڑا کے لاؤ، جنت مل جائے گی۔ قرآن کی تو تنقید بڑی نیشتر ہوتی ہے۔ کہا ان سے کوئی پوچھے کہ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ، کہ وہ جو تم نے گھروں سے ان کو نکالا تھا وہ کیا بڑا نیکی کا کام تھا جو چھڑانے چلے جا رہے ہیں ان کو؟ پہلے ان کو گھروں سے نکال کے بے بس کر دیا کہ وہ قیدی بنا لیں، جب وہ قیدی بن گئے تو اس کے بعد چندے اکٹھے کرتے ہو، خیرات کے ذریعے سے ان کو چھڑا کے لاتے ہو اور کہتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام تھا۔ فرمائیے حضور وہ جو گھر سے نکالا تھا وہ کیسا تھا؟ غلط نظام ہے ہی یہ بتا۔ محنت کش کی مزدور، محنت کی، گاڑے پسینے کی کمائی کو سرمایہ دار نچوڑ کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے خیرات کے چندے اور ٹکڑے دیتا ہے۔ پھر واعظ اس کو بتاتا ہے کہ فطرانہ ادا کرنے سے اتنی نیکیاں، مسجد بنانے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے، ایک دفعہ کے حج کر لینے کے بعد تعالیٰ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ صاحب یہ جو ان غریبوں کو خیرات دے کے تم نیکیاں کماتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ ان کو غریب بنایا کس نے؟ پہلے ان کو اس طرح سے غریب، محتاج، مفلس بنا دیتے ہو، اور اس کے بعد جو انہی کی کمائی سے تم نے اکٹھا کیا تھا، استحصال سے جھپٹ کے چھین کے لے گئے تھے، اس میں سے چند ٹکے ان کو دے دیتے ہو،
اور کہتے ہو کہ اس سے ہمیں جنت مل جائے گی. یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے نہیں، کیسے کیا گیا آپ کے ہاں جو اب تک چلا جا رہا ہے. قرآن کریم کی اس آیا جلیلہ کو سامنے لائیے شوی صاحب کہ یہ 2 آیات ہیں جن کو یہ حضرات کبھی سامنے نہیں لائیں گے، شاید آپ نے کبھی ان کی زبان سے سنی نہ ہوں. یا ایھا الذین، یہ 9/34-35، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یاد رکھو یہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو بنے پھرتے ہیں، یہ غریبوں کا مال ناجائز طریقے پہ کھا جاتے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ ہم تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. یاد رکھو خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں. کہا کہ ایک یہ گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو کچھ انویسٹ کیے بغیر دوسروں کی محنت کھا جاتا ہے. ایک دوسرا گروہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال و دولت جمع کر کے کوٹھے بھر لیتے ہیں، تجوریاں بھر لیتے ہیں. اب تو وہ بہرحال بینکوں کے اندر چلا جاتا ہے. جو یہ کچھ جمع کر لیتے ہیں، اس زمانے میں تو سکے ہی ہوتے تھے نا، چاندی اور سونے کے سکے جمع کر لیتے ہیں اور نوع انسانی کی منفعت کے لیے ان کو کھلا نہیں رکھتے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک سزا تباہی کی بشارت دے دے ان کو. کیا بات، یوم یحمیٰ علیہ فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جہنم کی آگ میں ان سکوں کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں وہ سکے جنہیں تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھ لیا تھا اور دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع شدہ دولت کا عذاب جو ہے اس کو بھگتو. یہاں قرآن کریم میں یہ ایک ہی آیت نہیں عزیزان من، مال و دولت جمع کرنے کے متعلق 20 آیات ہیں قرآن کی. جمع مالہ وعددہ، جب کوئی جمع کرنا شروع کر دے تو پھر وہ 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے. جس میں 3 اور روپے مل جائے نا تو 100 پورا ہو سکتا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی، اب اس میں تو مال و دولت کے جمع کرنے کے خلاف اس واضح الفاظ میں بنص صریح یہ کچھ کہا گیا تھا، اس کی تو تعویل بھی کوئی نہیں ہو سکتی تھی. اب آ جائیے قرآن کو محرف کرنے کی کوششوں کی طرف. ایک روایت میں ہے، یہ روایت ایسی ہے کہ جو حدیث کی ساری معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے، یعنی متفق علیہ جسے کہا کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے اس لیے کہ اتنی بڑی دولت جمع کرنے کے خلاف ایک آیت آئی ہوئی ہے، ان کے یہاں سب کچھ وہ ہو رہا ہے، پھر کیا کریں. سنیے کہ کیا روایت اس کے بعد بنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا. انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا. وہ 22 خاندان تھے نا اکٹھے ہوئے، گراں خیال کیا. ابھی میں عرض کرتا ہوں عزیزان من، پوچھو نہیں جگر پہ کیا گزرتی ہے. گراں خیال کی، یعنی یہ صحابہ ہیں جن کے متعلق خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مومن حقہ ہیں. خدا کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے، رسول اس کو کنوے کرتا ہے، ان پہ گراں گزرتا ہے. صحابہ گراں گزرا. کہا کیا کیا جائے. اب ان میں سے جو ان کے سب سے بڑے نمائندہ تھے، جن کے خلافت کے زمانے میں بھی تہ بند میں 12 وہ پیوند لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے، میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں، میں حضور کے پاس جاتا ہوں، میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا. وہ